الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. گرامی قدر صاحب صد معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے عصبیت اور قومیت ایک معاشرتی ناسور. یہ وہ موضوع ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ عالمگیر فساد کی آماجگاہ بنایا اور خلاق عالم نے پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی سے بچنے کا حکم دیا. نسل و رنگ، زبان و وطن اور قومی تعصب قدیم ترین زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے. ان دائروں کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنے اور دائروں سے باہر پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا، اور یہ دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر کھینچے گئے ہیں. کہیں ان کی بنیاد ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا ہے اور کہیں ایک جغرافیائی خطے میں یا ایک خاص رنگ والی قوم یا ایک خاص زبان والی قوم میں پیدا ہونا ہے. ان دائروں نے نفرت، عداوت، تحقیر، ظلم و ستم کی بدترین شکلیں اختیار کی ہے. اس کے لیے فلسفے گڑے گئے، قوانین بنائے گئے. قوموں نے اس کو اپنا مستقبل کے لیے اپنا ایک مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا. یہودیوں نے اسی بنا پر بنی اسرائیل کو خدا کے مخلوق ٹھہرایا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ کا نعرہ لگایا. ہندوؤں کے برہمنوں کی برتری قائم کی گئی اور اونچی ذات والے کے مقابلے میں تمام انسان نیچ اور ناپاک ٹھہرائے گئے اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گھڑے میں پھینک دیا گیا. کالے اور گولے کی تمیز نے امریکہ اور افریقہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم ڈھائے تاریخ ان کو بلا نہیں سکتی. یورپ نے براعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈینز نسل کی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ظاہر ہے، اور ایشیا اور افریقہ کی کمزور قوموں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے پیچھے یہی تصور کار فرما رہا. کفری طاقتوں نے مسلمانوں کی عظیم ملت واحدہ کو ملک و وطن، رنگ و زبان، نسل و قبائل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو باہم لڑوا دیا. اسپین سے مسلمانوں کا تقریباً 1000 سالہ اقتدار اسی آپس کی پھوٹ کی نظر ہوا. ترکی خلافت عثمانیہ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پارا ہوئی. سقوط مشرقی پاکستان کے المناک ثانیہ کے لیے بھی بھارت نے اسی وطنی اور لسانیت و قومیت کو اعلیٰ کار بنایا. عرب ممالک تو عربی قومیت کے فریب سے اس کے تلخ و سنگین تجربات کے بعد کسی حد تک نکل بھی گئے. بنگلہ دیش بھی بنگالی قومیت کی تباہکاریوں سے نڈال ہو کر مسلم امت کی طرف واپس آ رہا ہے، لیکن پاکستان اور خصوصاً کراچی اور اندرونی سندھ میں لسانی اور وطنی قومیت کے نئے بت تراشنے کی کوشش کی گئی جن کا مقصود مسلمانوں کی ملت واحدہ کو پھر پارا کرنا ہے. لسانی اور وطنی عصبیت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرح اب پھر بائی کا گلا کاٹنے کے در پہ ہے. نسلی برتری کے کرشمے اور نازی جرمنی کا فلسفہ نسلیت
اگر نگاہ میں رکھا جائے تو بآسانی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا معاشرتی ناسور ہے اور کتنی عظیم اور تباہ کن برائی ہے، جس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو اعلان کرنا پڑا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمزور نہ سمجھے اور نسب، خاندان وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے۔ اللہ نے جو خاندان اور قبائل میں مال و دولت کا فرق رکھا ہے اور تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آذان کا حکم دیا تو قریشی مکہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے فوت ہو گئے، ان کو یہ روز بد نہ دیکھنا پڑا۔ اور حارث بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کالے کلوٹے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا جو مسجد حرام میں آذان دے؟ تو رب ذوالجلال نے وضاحت فرما دی کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے جس سے تم لوگ خالی ہو، اور حضرت بلال آراستہ ہے اس لیے وہ تم سے افضل و اشرف ہے۔ گرامی قدر سامعین، سمجھ لیجئے کہ وطنی قومیت، لسانی قومیت، نسلی قومیت، قبائلی قومیت، یہ تمام وہ بت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے کچلا تھا۔ اگر قرآن میں عصبیت اور وطنی قومیت کی کوئی بنیاد ہوتی تو قرآن کریم یہ اعلان نہ کرتا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بائی بائی ہے۔ قرآن کریم نے دنیا میں صرف دو قوموں میں بلائی ہے، تیسری قوم کوئی نہیں۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ایک قوم کافر ہے ایک مومن ہے، اور الکفر ملت واحدہ، کفر پورا کا پورا ایک ملت ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو، مجوسی، مشرک، بدھ مت، کمیونسٹ، سوشلسٹ ہو، یہ سب ایک ملت ہے۔ ادھر دوسری طرف سب مسلمان ایک ملت ہے۔ اور آپ کو یوں بھی بتلاتا چلوں کہ یہی وہ نعرہ ہے جس پر پاکستان بنا تھا، اور یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر بھارت کے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے دو قومی نظریے کو بنگال میں ڈبو دیا ہے، اور بعض نجی مجلسوں میں یہ بھی کہا تھا کہ اب ہمارا اگلا ہدف سندھ ہوگا۔ مسلمانوں، خدا را عصبیت اور قومیت کے اس معاشرتی ناسور سے اپنے آپ کو اور پوری قوم کو بچاؤ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سینے سے لگاؤ، اور پٹھان، مہاجر، سندھی، بلوچی، پنجابی کی تفریق کو ختم کر کے بائی بائی بن جاؤ۔ کیا تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں جب ایک غزوہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں دوران سفر دو مسلمان آپس میں الجھ گئے تھے؟ ایک نے اپنی مدد کے لیے یا انصار کہہ کر اپنے قبیلہ انصار کو پکارا تھا، اور ایک مہاجرین کو پکارا تھا۔ جب ان کے یہ آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے الفاظ کیوں پکارے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے واقعہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوها فإنها منہ، چھوڑ دو ان متعصبانہ اور گروہ بندیوں کے الفاظ کو، کیونکہ ان میں جاہلیت اور کفر کی بدبو ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بڑی دلسوزی سے یہ وصیت نہیں فرمائی تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب ببعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگو؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق طواف سے فارغ ہو کر یہ خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی اذهب عنکم عصبیت الجاہلیت وتکبرها الناس رجلان کریم علی اللہ وفاجر شقی حی علی اللہ ثم تلا یا
ایھا الناس انا خلقناکم، شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے، اور دوسرا فاجر شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے۔ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا اذا التقى المسلمان فقتل احدهما صاحبه؟ کیا ان جن گناونی عصیبتوں کو، عصبیتوں کا سور پونکنا جا رہا ہے، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا لیس منا من دعا الى عصبیہ ولیس منا من قاتل عصبیہ ولیس منا من مات على عصبیہ؟ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے اور جو عصبیت کی بنا پر لڑے اور جس کی موت عصبیت پر آئے۔ کیا تمہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یاد نہیں؟ جس نے تھوڑے ہی عرصے میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کالے و گورے، امیر و غریب، عرب و عجم کے بے شمار افراد کو ایک ہی لڑی میں پرویا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان دنیا کے سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موجے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر، وما علینا الا البلاغ المبین۔